اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جناب، وہ بچے جو اپنے ٹی وی سیٹس کے تھرو ہمیں ARYQ ٹی وی کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے معصوم کلیوں اور پھولوں جیسے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چاند اور تاروں کی مانند ہیں، اور پروگرام کا سرنامہ بھی ہے چاند اور تارے، اور آپ کی باجی ندا باجی آپ سب کو کہہ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سیریز کی وساطت سے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو ان سمپل وے آپ تمام کے گھروں تک پہنچایا جائے، بچے جان سکیں، سیکھ سکیں، اور انفیکٹ مائیں سیکھ سکیں، کیونکہ ماؤں کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں اور سمجھائیں کہ یہ اللہ والے کون ہیں۔ جی بچوں، تو جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم یہ اسپیشل اس نشست میں آج جو ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے بتائیے ذرا؟ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الاخر۔ اس مہینے کو ایک بڑی پیاری، ایک بڑی یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے بلند مرتبہ ہستی سے خاص نسبت حاصل ہے، اور ان ہستی کا جو اس میں گرامی ہے، جو نام نامی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ یا رحمت اللہ علیہ۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، ٹھیک ہے؟ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں بچوں؟ یہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء کرام بیسیکلی کریم کی جمع ہے، یعنی ذی مرتبہ اشخاص، وہ ہستیاں کہ جو اطاعت الہی میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، کہ جو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور حضور اپنی جانب سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں، انہوں نے تو وہی فرمایا کہ جو انہیں ان کے رب نے کہا، اور تمام نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرمایا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اطاعت کرنے والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ فرینڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم کیا کہیں گے؟ فرینڈز آف اللہ۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا کہا ہے؟ کہ یہ میرے دوست ہیں۔ کیا کہا ہے؟ اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، الا سن لو، خبردار رہو، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں۔ اب یہ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ پائس لوگ، متقی لوگ، بس وہی کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ میسج بھی ہے، آپ نے بھی وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ والے بھی تو ہمارے طرح کے ہی، اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا تھا نا، اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن کون سے بندے؟ نیک بندے، متقین، صالحین کی یہ جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ بیٹا میں نے پہلے بھی کہا اور آپ لوگوں کو بھی کہا، اور بچوں آپ لوگ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں جناب شہنشاہ بغداد حضرت محی الدین غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا۔ آپ کے حوالے سے ایک بہت پیارا واقعہ میرے پردہ ذہن پہ آ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ تمام سے اس کو شیئر کروں، یاد رکھ رہے ہیں اور آگے بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ہوا یہ کہ آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین و فطین تھے نا، اور بڑے یعنی انٹیلیجنٹ تھے، اور غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ پیدائشی طور پہ 18 پارے آپ کو حفظ تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی جو امی جان تھیں وہ حالت حمل میں تلاوت فرمایا کرتی تھیں، اور ان کو بھی قرآن کے پارے یاد تھے،
ٹھیک ہے. اور آپ کی جو پیاری پیاری امی جان تھیں ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا تھا, یاد رکھنا اور ریپیٹ کرو, فاطمہ. کیا نام تھا؟ فاطمہ. جی. اور ان کی کنیت تھی ام الخیر. کیا کنیت تھی؟ ام الخیر. جی. کنیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے نام کے علاوہ کوئی اور نام جو اماں, ابا, بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے, دیٹ از کالڈ کنیت. وہ کیا کہلاتا ہے؟ کنیت. اور یہ عرب میں زیادہ کسٹم اور کلچر ہے, وہ لوگ کنیت سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ام ہانی, ٹھیک ہے, جیسے ابو محمد, اس طرح سے وہ پکارا کرتے ہیں. اور یا آپ یہ سمجھ لو بن علی, جیسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو جناب یہ ہو گئی ان کی کنیت. تو جناب فاطمہ کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ بڑی پارسا خاتون تھیں. کون؟ جناب فاطمہ کون؟ حضرت غوث پاک کی, غوث اعظم کی والدہ. تو والدین ان کے دونوں بڑے متقی اور پرہیزگار تھے, اور ان کے جو والد ماجد تھے ان کا اسم گرامی ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ٹھیک ہے, کیا نام ہے؟ حضرت ابو صالح. یہ یاد رکھ لو, کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے. تو بچپن میں وہ کھیتی کے لیے اپنے بیل کو لے کے جا رہے تھے کہ انہیں آواز آئی, عبد القادر. آپ کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ عبد القادر. تم اس کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے. آپ گھبرا گئے اور فوراً اپنے گھر کی چھت پہ گئے. چھت پہ جب گئے, کیونکہ کھلی فضا ہوتی ہے نا, کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم ذرا کورڈ ایریا میں ہمیں اتنا زیادہ سکون نہیں ملتا, ہمیں وی نیڈ فریش ایئر نا. تو وہ جب وہ چھت پہ گئے تو وہاں ان کو بغداد نظر آیا. روحانی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے انہوں نے کیا دیکھا؟ بغداد. باطن کی جو قوت ہوتی ہے نا, بہت بڑی پاور ہوتی ہے. جب بغداد دیکھا تو دوڑے دوڑے اپنی مما کے پاس گئے, اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا اماں جان میں نے بغداد دیکھا ہے, میں کیا کروں؟ تو ان کی اماں نے انہیں کیا کہا؟ آپ حصول علم کے لیے, یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیجئے. کہاں کا سفر کیجئے؟ دیکھو بچوں کتنی بڑی بلند مرتبہ اماں ہیں ان کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لے گیا. اب ہمدان سے گزر, ایک جگہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہمدان ایک علاقے کا نام ہے. بچوں کا نام بھی آج کل مائیں رکھتی ہیں اور رکھتی چلی آ رہی ہیں. وہاں سے آگے گزرتے ہیں تو ایک کیچڑ کا مقام آتا ہے. کیچڑ یعنی سمجھتے ہیں نا, ذرا تھوڑا پانی اور مٹی جب مل جاتی ہے تو وہ کیچڑ سا بن جاتا ہے. وہاں پہ آپ کا تھوڑا سا جو سواریاں جو جا رہی تھیں, یعنی وہ کچھ ہلکی ہوئیں تو ایک دم سے 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. کتنے ڈاکوؤں نے؟ 60. اوہو, یہ تو بڑا نمبر ہے بھائی. کتنے ڈاکو آ گئے؟ 60. جب ڈاکو آئے تو انہوں نے تو جو مال و متاع ان کے پاس تھا, یعنی جو بھی جمع پونجی لے کے جا رہے تھے, پیسے تھے یا کیش سمجھ لو یا نقدی یا جو بھی چیزیں, گھڑی وغیرہ, کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں نا لوگوں کے پاس, بکس ہوں گی یا کپڑے ہوں گے یا جو بھی تھا, بلانگنگز جو ان کی تھیں وہ ان سے چھین لی. اب ان کی اماں جان بڑی سگڑ خاتون تھیں. انہوں نے جو گدڑی یا جیکٹ یا صدری ان کو دی, یعنی جیسے آپ پہنے ہوئے ہو, اس کو جیکٹ بولتے ہیں نا, ویسٹ کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جو آپ کو سمجھ آئے, اس کو آسانی کے لیے میں بتا رہی ہوں. اس کے اندر یعنی یہ بغل کی طرف, اندر کی طرف انہوں نے 40 دینار سی دیے. کتنے دینار؟ 40 دینار سی دیے. اور کہا کہ بیٹا, ایک ان کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور وعدے کی پابندی کرنا, کبھی بھی وعدے کو نہیں توڑنا. وہ گھر سے نکلے. اب آج کا جو میسج ہے نا پروگرام کا, میں وہ دینا چاہ رہی ہوں بچوں, آپ کو بھی کہ سچ کی برکت کیا ہوتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو رہا. بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سچ بولو. تو اب انہوں نے ان سے پوچھا, ان کے جو بندے آئے کہ بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی. انہوں نے کہا جی, کیونکہ وہ تو بچپن میں بھی کون تھے؟ سچے تھے نا, سچوں کے سچے. انہوں نے کہا میری امی نے میری گدڑی میں, اس میں اماں نے, انہوں نے کہا بھائی اماں نے اندر 40 دینار سیے ہوئے. تو اس بندے نے کہا بچہ ایسے کہہ رہا ہے, وہ نظر انداز کر کے چلا گیا. دوسرا بندہ آیا, انہوں نے اس سے بھی یہی کہا کہ میری جیکٹ میں 40 دینار ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ان کی جیکٹ میں 40 دینار ہے. انہوں نے جا کے سردار سے کہا. سردار آیا, اچھا اس بچے ہم نے تو سب سے سب کچھ لے لیا, بچے کے پاس بظاہر تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا, اگر آپ نے اپنے کسی انر پاکٹ میں کچھ رکھا ہے تو کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں. اگر آپ چاہو تو چھپا لو بھائی, میں کون سا آپ کی تلاشی لوں گی. لیکن وہ بچے اتنے سچے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری جیکٹ میں اماں نے 40 دینار. دینار ایک کرنسی ہے جو اس وقت استعمال ہوتی تھی جیسے ہمارا روپیہ, ٹھیک ہے, جیسے ڈالرز. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چیک کیا. جب چیک کیا گدڑی ادھیڑی, کیونکہ وہ تو سیے ہوئے تھے نا, تو آپ نے جو ٹانکے تھے ان کو کھولنا پڑا ہوگا ان لوگوں کو. بہرحال سلائی کھولی تو 40 دینار نکل آئے.
تو انہوں نے کہا وہ کون سی طاقت تھی, تم اپنا سارا مال ہمیں دے رہے ہو, سچ بھی بتا رہے ہو کہ اب تم آگے کیسے گزارا کرو گے, تمہیں امی نے 1000 روپے دے کے بھیجا, 100 روپے دے کے بھیجا, وہ تم کسی دوسرے کو دے دو گے تو پھر تم خود کیا کرو گے بیٹا, یہ بات ہے نا. لیکن انہوں نے نہیں سوچا, فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا میری مما نے یا میری والدہ محترمہ نے نکلتے وقت جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. کیا کہا تھا؟ ہمیشہ سچ بولنا. ہاں, اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اپنی مما سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو 2 باتیں ہو جاتی. کون کون سی؟ ایک تو میں جھوٹ بولتا تو میری مما کی عہد شکنی ہو جاتی. میں نے مما سے عہد کیا تھا نا, اپنی والدہ سے, اپنی والدہ محترمہ سے کیا کیا تھا؟ عہد کیا تھا. تو اب اگر میں جھوٹ کہوں گا تو وہ عہد شکنی ہوگی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ عہد شکنی نہیں کر سکتا. جب انہوں نے, اور ان کی زبان کی تاثیر تھی سبحان اللہ, پھر آپ کو آگے بھی بتائیں گے کبھی کہ وہ کیسے جو جب ولی اللہ بنے تو ان کے کیا کمالات تھے, کیا کرامات تھیں. بہرحال وہ زار و قطار رونے لگا. کون؟ سردار آف دی تھیف, جو وہاں پہ ڈاکو تھے نا, ان کا. اس نے کہا کہ تم اپنی ماں سے عہد شکنی نہیں کر رہے, تم اپنی ماں سے عہد شکنی نہیں کر رہے, اور میں اپنے خدا سے, میں اپنے رب سے کئی سالوں سے عہد شکنی کر رہا ہوں. میں سجدے تو کرتا ہوں لیکن میں لوگوں کے مال جو ہے وہ غصب کر لیتا ہوں, میں لوگوں کے مال کھا لیتا ہوں, ہے تو میں تو اپنے اللہ سے عہد شکنی کر رہا ہوں, اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس بچے نے میری آنکھیں کھول دیں. دیکھو بچوں, سچ کی کتنی برکت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ رونے لگا, اس نے اپنے جو ڈاکو قبیلہ تھا نا, پورا ڈاکوؤں کا پورا قبیلہ تھا, 60 لوگ تھے میں نے بتایا, سب کو بلایا کہ آپ لوگ آؤ. وہ سب بھی, اس نے کہا جب ہم چوری میں تمہارے ساتھ تھے تو اب توبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اور سب نے کلیکٹیولی یعنی مل کے توبہ کی, سارے ڈاکوؤں نے. تو آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ بچپنے میں آپ نے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کروائی اور راہ راست پہ لائے. یہ کس کی برکت ہے, کس کی طاقت ہے؟ سچ کی, اور اپنی والدہ سے کیے گئے عہد کی. خدا را وہ بچے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, اور آپ بھی اپنی والداؤں کی, اپنے والدین کی, اپنے پیرنٹس کی, بیٹا یہ بہت پریشیس گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. ماں باپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں. بہت ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں ان کی ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, جہاں ان کو کسی تکلیف نے, کسی رکاوٹ نے پکڑ لیا ہوتا ہے, جکڑ لیا ہوتا ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ پھر سے ہمت جو ہے وہ جٹاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں, مجھے اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے یہ کرنا ہے. اور پھر جب آپ لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا نا. مجھے معلوم ہے آپ لوگ اچھے بچے ہو, آپ لوگ بھی اچھے بچے ہو, لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے, اپنے والدین کا اچھا بچہ بننا ہے. تو اب بہت سرا سیریس ہو گیا جی بچوں. تو آج جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں سمجھ آئی ہیں؟ جی. عمل کریں گے؟ جی. بہت سارے نکات اور نکات ملتے ہیں, پوائنٹس ملتے ہیں, ہے نا, ملتے ہیں نا. بتاؤ, آپ بتاؤ, آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, کیا سیکھا آج سے, آج کے پروگرام سے, ہماری اس کلاس سے, اس نشست سے؟ کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. آپ کو کیا سمجھ آئی بیٹا؟ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنا چاہیے. شاباش. جی آپ کچھ بتائیں گی بیٹا؟ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ویری گڈ میسج. آپ کچھ کہنا چاہو گی بیٹا؟ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. شاباش. اور یہ چھوٹو, آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا؟ آپ بھی تو کچھ بولو. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, یہاں سے بچہ مجھے کوئی بتائے کیا سمجھ آیا؟ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کیا بولو گی؟ یہ ان کے بارے میں بتاؤ, میں نے کن کا ذکر کیا؟ چلو ان کے بارے میں بتاؤ. یہ لوگ کون ہیں جن کا آج میں نے ذکر کیا, وہ کون ہیں؟ حضرت عبدالقادر جی جیلانی. اچھا, حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو آج کے پروگرام سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, یاد رہیں گی, دوستوں سے شیئر کریں گے. کن کا ذکر ہوا؟ حضور غوث اعظم کا. کن کا ذکر ہوا؟ جنہیں غوث پاک بھی کہتے ہیں. غوث بیسیکلی ایک منصب ہے, ایک ڈیزگنیشن ہے, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بلند مراتب, خاص بلند مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں, اور غوث جو ہے ان میں سینئر موسٹ ڈیزگنیشن ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یقیناً ان کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے, ہم انہیں یاد کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. اور ان اولیاء اللہ کی, یعنی یہ جو اہل اللہ ہیں, یہ جو فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, ان کی سیرت سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے
کیا کرتے ہیں؟ نکات کشید کرتے ہیں، نکالتے ہیں تاکہ ہم بھی اچھے انسان بن سکیں. بات سمجھ آئی؟ پروگرام آج کے لیے بس اتنا ہی. اور چاند اور تارے میرے ساتھ بہت پیارے پیارے بچے موجود ہیں، اور چاند اور تارے میں چاہتی ہوں کہ آخر میں ایک منقبت شامل کی جائے اور یہ دونوں بچے سعادت حاصل کریں گے. میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجاتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی، میرا بھر دو کاسا سب کا پنجاتنی خیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے.